رمضان کریم برکتوں والا، رحمتوں والا اور عقیدتوں والا مہینہ جو کہ کسی خوش نصیب کے ہی قسمت میں آتا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کس موڑ پر ختم ہو جائے، کیونکہ سانس تو پتہ ہی نہیں اگلا آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو اس لیے اگر ہماری زندگی میں رمضان المبارک آ گیا ہے تو اس کو پورے زور و شور کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ تو آج اسی طرح کی کچھ زبردست سی ٹپس آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جس میں ہم لوگ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی افطاری کی تیاری بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت پیاری پیاری سی باتیں بھی کریں گے، کیونکہ کام تو وہی ہوتے ہیں جو ہم لوگ روز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ روز ہی ہم لوگ اپنے ولاگ میں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کچھ اچھی بات کریں جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے والے کو، سننے والے کو کچھ سبق حاصل کر سکے، تو وہ پھر ہمارا صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ادھر میں اپنے دہی بلوں کا سامان تیار کر رہی ہوں، جو کہ میرے گھر میں روز بنتے ہیں، کیونکہ میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے میں گھر میں جو بھی چیز بناؤں نا، وہ میرے بچے بھی شوق کے ساتھ کھائیں، کیونکہ بڑے جو بھی بن جائے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کی کچھ الگ سے پسند ہوتی ہے۔ وہ کوئی چیز ہوتی ہے جن کو وہ خوش ہو کر کھاتے ہیں، کوئی ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے۔ تو اس لیے جو ہے دہی بلے جو ہیں یہ والے گھر میں جو میں بناتی ہوں، یہ تو روز ہی بنتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آج بہت پیاری پیاری سی باتیں کریں گے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی لائف میں بہت ساری چینجنگ آئے گی۔ سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، میرے خود کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ زندگی میں نا ہر چیز پر صبر کرنا جو ہے نا، صبر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ فرض کریں اگر ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں ہو رہا، فرض کریں ہمارا بزنس نہیں چل رہا، ہمارے شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا، یا پھر ہمارے گھر میں کسی چیز کی تنگی ہے، جس طرح سے جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں جن کے اتنے زیادہ گھر کے جو ہے نا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اگر میں کہتی ہوں آپ لوگ سوچ سمجھ کر صبر کے ساتھ چلیں نا، تو انشاءاللہ ہمارا گھر بہت خوش و خرم ہم لوگ رہ سکتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ سارا کچھ مینیج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں زندگی میں ہر چیز انسان کو نہیں ملتی، اور اگر کوئی چیز آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملی، تو آپ لوگ یہ سوچ کر صبر کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نے ہمارے لیے اس میں کچھ بہتری رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ فرماتا ہے کہ میں اگر تجھے ایک چیز نہیں عطا کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے بہتر تمہارے لیے کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، میں اس سے بہتر تجھے عطا کرتا ہوں، اور ہمارا اس چیز پر عقیدہ ہے، کیونکہ یہ والی جو بات ہے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے جب میں نے بھی یوٹیوب چینل شروع کیا، دیکھیں ابھی بھی اتنا میرا چینل گرو نہیں ہوا، لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں، صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کام کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں ضرور کامیاب ہوں گی، کیونکہ محنت کرنے والوں کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے آپ بھی اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلیں، تاکہ آپ لوگ کامیابی کی جو زینے ہیں ان کو آہستہ 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 چڑھتے انشاءاللہ ضرور ایک دن جو ہے نا کامیاب ہوں گے۔ نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں نے اپنے بندے کے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ وہی بات کہ اگر ہم لوگ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشانی چل رہی ہے، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا پھر ہمارے بچے تعلیم میں اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کی فیس پے نہیں کر رہے، یا پھر ہمارے مطلب کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ آ گیا جس میں ہم لوگ کو جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے خریداری نہیں کر پا رہے۔ اکثر اوقات ہمارے گھروں میں اسی طرح کی مشکلات چل رہی ہوتی ہیں کہ بجلی کا بل آ گیا، وہ نہیں ہم لوگ جو ہے نا ارینج کر پا رہے، اتنے پیسے نہیں بچے، اتنی بجٹ نہیں ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کرایہ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے اسے تھوڑا سا کم کر لیں۔ اپنے جو اخراجات ہیں گھر کے، جس طرح سے راشن ہم لوگ لے کے آتے ہیں، جہاں پر ہم لوگ 10,000 کا لے کے آتے ہیں، وہاں پر آپ لوگ جو ہے نا اس کو 6-7 ہزار کا کر لیں۔ دیکھیں اگر ہم لوگ چیزوں کو سنبھال کے کور کر کے ان کو جو ہے نا آپ لوگ استعمال کریں گے، تو وہی جو راشن ہے نا وہ آپ کا پورا مہینہ چل سکتا ہے۔
دیکھیں اگر بجٹ کم ہے تو اس کو پھر طریقے کے ساتھ استعمال کرنا سیکھیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے بندے کے اوپر کوئی مشکل جو ہے نا میں بھیجی ہے نا تو میں ہی اس کا حل نکالوں گا، اور میں ہی اس کو اس مشکل سے باہر نکالوں گا، اور میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔ رمضان کا مطلب دیکھیں، رمضان المبارک میں صرف بھوکے پیاسے رہنا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ رمضان المبارک کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شام میں بھی ہم نے جو ڈیمانڈ کرنی ہے وہ بن جانا ہے، صبح میں بھی ہمارے جو ڈیمانڈ ہم نے کرنی ہے وہ بن جانا ہے، اور فوراً سے ہمارے آگے آ جانا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے صبح میں ناشتہ کر لیا ہے، اب شام میں ہمیں کھانا کہاں سے آئے گا، یا پھر ہمیں کھانا ملے گا بھی یہ نہیں۔ انہیں کس چیز پر امید ہوتی ہے، کس چیز پر آس ہوتی ہے؟ انہیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں صبح کا کھانا دیا ہے، وہ ہمیں شام کا کھانا بھی ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے یقین، یہ یقین کامل اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہونے دے سکتا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کرنا سیکھیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم لوگ اپنے نیچے طبقے والے لوگوں کو دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کپڑا خریدنے کے لیے، اس طرح سے عید آ رہی ہے، کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر آپ لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنی ساری دیگیں چڑھا لیتے ہیں اور ختم دلوا رہے ہوتے ہیں، خیراتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اگر وہی پیسے آپ لوگ کسی غریب کو دے دیں، کسی کو کپڑے عید کے لیے خرید دیں، کسی کو جوتا خرید دیں، کسی کو رمضان المبارک کے لیے راشن خرید کر دے دیں، تو میرا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اور وہ بندہ جتنی دیر چیز کو استعمال کرتا رہے گا اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑی خیرات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، اگر کوئی بندہ ہے اس طرح کا، جس طرح سے اکثر اوقات یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے باپ مر جاتے ہیں، ان کا کوئی بھی کمانے والا نہیں ہوتا، عورتیں بہت سفید پوش ہوتی ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، با پردہ رہنے والی ہوتی ہیں، ان کے گھر کو دیکھیں، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوتے ہیں میں اتنے گناہ جو ہے نا صاف کر کے انسان کی اتنی نیکیاں جو ہے بڑھا دیتا ہوں۔ تو عبادت کا فائدہ تب ہی ہے جب ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارا دل صاف ہوگا تو یقین کریں ہماری عبادتیں قبول بھی ہوں گی، اور ہمیں عبادتیں کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی کام ہمارا رہ بھی جاتا ہے نا، تو یہ نہ کیا کریں کہ ہائے ہمارا یہ کام رہ گیا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے کریں گے، اس کو چھوڑ دیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں اگر زندگی رہی تو کل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرض کریں اگر ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، ہماری موت ہو جاتی ہے، ہمارا آخری وقت آ جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی وہ کام ہوتا رہے گا، یہ نہیں ہے کہ کام رک جائیں گے، کام اسی کے ختم ہوتے ہیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے، باقی سارے کام جو ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے لیے اپنی راہیں ہموار کریں، اپنا راستہ صاف کریں، تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں خوش ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ یقین کریں ہمارا اسلام بہت آسان ہے، ہم نے اس کو خود مشکل بنایا ہوا ہے، تو کوشش کریں اس رمضان المبارک میں عقیدہ کر لیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہوتے تھے، اپنے گھر کی جو ہوتے تھے نا وہ وسیع کر دیتے تھے خزانے سب کے لیے، کہ جس کو جو چیز چاہیے جو میرے پاس ہے وہ سب کے لیے میں جو ہے نا کھول دیے، میں نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، مطلب کہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے آس پاس یتیموں کا، غریبوں کا، ان کا خیال رکھیں، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، عید پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں یا نہیں، جوتے بھی ہیں یا نہیں، عید پر کھانا کھانے کے لیے، عید والے دن کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، اس چیز کے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو میں سے آپ لوگوں کو کوئی بھی سبق ملا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، اور کامنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے۔ تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔